अस्सलाम वालेकुम। तमाम दुनिया के मुसलमानों को आज के दिन ईद उल अज़हा मुबारक। ये सुन्नत इब्राहिमी को कायम रखने के लिए आपने देखा सारे मुसलमान कुर्बानी पेश कर रहे हैं, और कुर्बानी का एक ख़ास एक मेथड है और एक पैगाम है जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे अपनी उम्मत के लिए हदायत फरमाई कि सुन्नत इब्राहिमी के लिए आप हज करें और ईद उल अज़हा के ऊपर आप कुर्बानी लें। इस सिलसिले में आपको पता है कि टीवी चैनल पर ख़बरों के साथ साथ प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। आज ईद के दिन अपने अजीज़ों से लोग मिलते हैं, अपने प्यारों से मिलते हैं और खुशी मनाते हैं। हर घर में कोई ना कोई आप कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो रहा है। लेकिन आज इससे भी बड़ी जो हमारे लिए खुशी की बात थी वो ये है, आज के मेहमान जिनसे हम आपका तारफ़ करवाने जा रहे हैं वो बलूचिस्तान के साबका वज़ीर आला नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब लाहौर में चूँकि तशरीफ़ लाए हुए थे। उनका यहाँ भी एक रिहाइश है, उनके एक बच्चे की यहाँ शादी हुई है, और उनके साथ नवाबज़ादा शमौन खान बारोज़ई साहब उनके बेटे भी आए हुए थे। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का लम्हा था। हम उन्होंने राब्ता पैदा किया कि आप आज के दिन के लिए हमारे साथ कुछ चंद लम्हे गुजारें। कमाल मेहरबानी से उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया, और आज एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड के सियासतदान हैं, उनको जब कहा तो उन्होंने कहा जी मैं चैनल पर आके पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करूँगा और उनसे मुलाकात भी करेंगे। तो अब आइए आपको मिलवाते हैं। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, एक तो यह है कि आपकी आमद का बड़ा शुक्रिया। आज के दिन आपको पता है कि मेहमान आपकी तरफ भी आ रहे हैं, आपको मिलने वालों का एक ख़ास आपकी फॉलोइंग है, लोग आते हैं, और ख़ास तौर नवाबज़ादा शमून साहब आपका भी शुक्रिया कि आप जनाब हमारे पास आए। तो आज लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसे सियासतदान और एक ऐसे शख्सियत से जो सच्ची पाकिस्तानी हमसे हम मिलवाने के लिए लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आगाज़ कीजिए कि आप अपनी ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए, क्योंकि बलूचिस्तान के जब असम्बली बनी है तो सबसे पहले स्पीकर आपके वालिद साहब थे, 2 दफ़ा के वज़ीर आला और पश्तून बैकग्राउंड बारोज़ई। इस पर ज़रा थोड़ी अपनी फैमिली बैकग्राउंड की अहाता अपनी ट्राइब का। गुलशेद साहब, आपकी तो मोहब्बत है हमारे साथ। हम जब भी आते हैं तो जब लाहौर में आए तो एक फ़र्ज़ ही समझते हैं कि आपको कांटेक्ट भी करें, और फिर आपकी मोहब्बत है, आप हमको बुलाते भी हैं। जो कुछ हमने बोलना होता है कौम को सुनाने के लिए, आवाम को सुनाने के लिए, तो ये तो ज़ाहिर ऐसी बात है कि इसका कोई वो नहीं है। नहीं, हमारा भी बलूचिस्तान से रब्ता जो चंद लोगों से है उनमें सर फहरिस्त तो फिर आप ही हैं। तो हम ये समझते हैं कि चारों सूबे जो हैं एक पाकिस्तान है, तो गिलगित बल्तिस्तान भी आज़ाद कश्मीर भी, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के मतलब ख्वाहिश ही रही कि काश वहाँ फिरें, चलें फिरें। बड़ी तसल्ली होती है जब आप लाहौर आते हैं तो मुलाकात होती है, एक बलूचिस्तान से मुलाकात हो जाती है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं ये कहता हूँ अपने आप को कि मैं अनकंडीशनल बगैर किसी शर्त के पाकिस्तानी हूँ। हाँ, इसलिए हूँ अनकंडीशनल कि मेरे दादा ने वोट दिया था पाकिस्तान के लिए। अच्छा, जब वो रेफरेंडम हुआ तो मेरे दादा ने वोट दिया पाकिस्तान के लिए। फिर दादा की जो चीज़ होती है वो तो फिर आपकी नहीं, वो तो एक इतनी हिस्ट्री है कि बलूचिस्तान एक वाहिद है जहाँ राय शुमारी तो हुई नहीं, सरदारों नवाबों ने फैसला किया, उनमें आपके वालिद साहब शामिल थे। जी जी, तो दादा मेरे जी माशाअल्लाह दादा मेरे, उन्होंने यहाँ रेफरेंडम हुआ था जी। रेफरेंडम इस तरह से कि ब्रिटिश बलूचिस्तान जो था वो उन्होंने फिर ऑप्ट किया। जितने भी थे ब्रिटिश बलूचिस्तान में बहुत से लोग आते हैं, हमारी बुकटी ये सारे सरदार जो है ब्रिटिश बलूचिस्तान में आते थे। कुछ रियासतें थी, मकरान, खारान और लसवेला और कलात, तो उन्होंने एनेक्स किया। बाकी सब एनेक्स कर गए पहले से ही, लेकिन खारफ कलात ने कुछ लेट किया 48 में, वो भी पाकिस्तान में मर्ज हो गए। तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का, हाँ, ये कि बहुत खूबसूरत इलाका है, ताकतवर इलाका है, अमीर इलाका है। हम गरीब बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान पसमानदा है। मैं तो समझते वहाँ पता नहीं अक्सरियत जो नंगे पाँव फिरती है रोटी नहीं है। वो कुछ लोग तस्वीर किसी मासूम बच्चे की लेते हैं, वरना वो तस्वीर लेने वाला उस बच्चे को 4 जोड़े लेके दे सकता है और 2 जोड़े गर्मियों के, 2 जोड़े सर्दियों के जूते भी दे सकता है। मैं लोगों को कहता हूँ कि अपने आप को नंगा मत करो,
थोड़े से छोटे मकसद के लिए, कोई सियासी मकसद, कुछ लोगों का मकसद है कि पैसा है ताकि हम भी अपने आप को बनाएं। पसमानदगी है, सियासी पसमानदगी है, पसमानदगी है वहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पसमानदगी है, पसमानदगी है कि वहाँ पे हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट किसी को पता नहीं है। अगर उनको पता चल जाए तो फिर मुझे भी सुने, आपको भी सुने, शमूर को भी सुने, कोई ना कोई बात तो निकल आती है। मुल्क माशाल्लाह बहुत इसका खूबसूरत मतलब है। ये चौथी नस्ल सरदार शमून जो हैं, ये आपके बरखुरदार जो नवाबजादा हैं, जी ये चौथी नस्ल इस वक्त सियासत में मौजूद है। जी बिल्कुल। ये सरदार शमून साहब कैसा लगता है आपको? क्योंकि एक तो लोग जद्दोजहद करके ये मुकाम हासिल करते हैं, आपको तो ख़ानदानी तौर पर मिला हुआ है, तो आपके क्या मशागिल हैं, तालीम क्या है और कहाँ कहाँ पढ़े, क्या कर? जी शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब, आपने मुझे भी मौका दिया। थोड़ी सी आवाज़ थोड़ा तालीम से मैं स्टार्ट करूँगा। अपनी स्कूलिंग वगैरह मेरी सारी अपने शहर सिब्बी में ही हुई, आर्मी पब्लिक स्कूल सिब्बी में, वहाँ से ही मैं मैट्रिकुलेशन करके पास आउट हुआ। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी कराची में हूँ मैं, बिज़नेस ग्रेजुएट MBA जी। अच्छा, हाँ जी, MBA के बाद जो है बस बाबा के साथ, उनके साथ ही जो ख़ानदान का सिलसिला है, सियासत है, इलाकादारी है, संभालना है लोगों को, बस उसी सिलसिले में बाबा के साथ जो ही ना घूमता रहता हूँ। सियासत तो ख़ानदान की है, बड़े अरसे से है, ज़माने से है। सियासत तो नहीं थी, पहले बादशाही थी, अब वो आजकल के ज़माने में आके सियासत बन गई है। देखता आता हूँ जी। पहले तो आपके वहाँ सरदारों नवाबों के इलाके डिवाइड हैं कि ये उसी ने होना है, ज़ाहिर उसकी औलाद होगी, आम आदमी का तो एक्सेस ही नहीं। हाँ जी, बस मैं भी उसी तर्ज पे देखता आता हूँ, जैसे कि दादा थे हमारे, उन्होंने किस तर्ज पे सियासत की, लोगों की खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए अपनी पूरी आप तो न्यू जनरेशन है ना, आप हाँ कराची में इस तरह इंटरेक्शन आपका इंटरनेशनल होता है जी, तो वो पुराना दौर जिस तरह एक माइंड सेट बन जाता है कि ये अलहदा मखलूक है सरदार या नवाब। अब आम लोग भी आप लोगों को जब आप मिलते हैं तो कुछ चेंज है समझते हैं? चेंज, दौर नया है जी। चेंज एसेंस तो वही है, खिदमत खल्क का, जो दादा मेरे करते आए, परदादा करते आए, जो बाबा करते आए, तो एसेंस तो वही है खिदमत खल्क का कि मुल्क बेहतर हो, हमारा इलाका बेहतर हो, तरक्की आए, जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो, सहूलियात मिले लोगों को। एक लब्बे लबाब ये है कि हम चाहते हैं कि तरक्की की तरफ जाएं हम अपने इलाके में भी। ये नवाब साहब आप अपना ज़रा ज़्यादा बताएं कि शुरू में आज से जब आपने वाला साहब के बाद इस ज़िम्मेदारी को लिया तो अच्छे वाक़यात बताएं, कौन कौन से काम आप कर सके अपनी लाइफ में जो तुम्हें आपको बड़ा फ़ख्र होता है? देखिए जी, मुझे सबसे बड़ा फ़ख्र ये है कि जो मैं बनना चाहता था खुद मैं नहीं बना, क्योंकि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं कुछ और बनूं, जो डॉक्टर। नहीं, आप डॉक्टर बने या वज़ीर आला बने, और क्या बनना था? तो मैं रेवेन्यू मिनिस्टर भी बना हूँ जी। मैंने 20 ग्रेड तक नौकरी की है, फिर नौकरी मैंने छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी को बड़े ठीक ठाक तरीके से एंजॉय किया है जी, और मैं सीख गया हूँ बहुत कुछ। पब्लिक सर्विस कमीशन बाबा हंस के कहते थे कि वो अगर लोग बड़ा वो कहते हैं, वो प्राइड फील करते हैं कि जी हमने सर्विस कमीशन पास किया, और मैंने वाकई मेरे जितना मुखालिफ पैनल बैठा हुआ था उनसे निकलना बड़ी काम की बात थी, जिसमें वो हमारे मार्कर साहब थे, उन्होंने कह दिया अपने मेंबर्स को भी कि उसमें कुछ एडवर्स थे मेरे बाबा की वजह से। तो उन्होंने कहा जेंटलमैन इट्स इनफ, यू कुड नॉट कैच द यंग मैन। आप इसका मतलब कि पॉलिटिकल जो एलिमेंट आपके खिलाफ था वो इक़्तिदार में था, तो पब्लिक सर्विस कमीशन में लोग बैठे हुए थे, तो फिर भी आपने वो पास किया। वो मैंने पास किया, बड़ी फख्र की बात है। फिर बाबा ने कहा कि नौकरी भी करो। नौकरी इसलिए उन्होंने, उनके अल्फाज ये थे कि एक तो ये कि लोग देखेंगे कि बारूजी का बेटा खिदमत कर रहा है, ये खिदमत ज़्यादा अच्छी। ये आवाम की तरफ से नहीं, जिस तरह यहाँ हम रहते हैं पंजाब में, सवाल है बड़ा ज़रूरी कि होता है कि आप लोगों के जो नवाब हैं, सरदार हैं, ये इनके पास आम आदमियों का एक्सेस नहीं है, क्योंकि इनका तारफ़ भी यहाँ मखसूस दोस्ती तो है,
لیکن آپ اس اثار کو آپ نے کیسے توڑا؟ آپ کی تو بڑی دوستی ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں تو پنجابی نظر آتے ہیں، آپ تو یہاں لاہور بھرا ہوا ہے آپ کے دوستوں سے، اسلام آباد آپ کے دوستوں سے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے یہ بھی فخر ہے اقبال شاہ صاحب، جب میرے بیٹے کی شادی ہوئی یہاں پہ تو بہت سے دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا دوست ہے بچپن کے کلاس فیلوز ہیں، 2 بھائی یہاں پہ انڈسٹریلسٹ ہیں، تو بہت خوش ہوئے، اس سے کہا یار غوث، ہم بہت خوش ہوئے کہ غوث کو دیکھو، اس نے اس کی کتنی بڑی وہ ہے سوسائٹی جو شادی پر لوگ آئے، دوستی ہے، اس کی شادی پہ آئے، اور وہ لوگ ہیں جو کہ بہت مطلب سوسائٹی میں ان کا نام ہے، کوئی وزیر، کوئی سفیر، کوئی گورنر، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں آیا۔ تو میں ہنس گیا، میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے نا، میں نے جو کمایا ہے میں نے یہی لوگ کمائے، مطلب انہوں نے دیکھے آئیکونس سے جو سوسائٹی کے، آپ کی سوسائٹی سے لے کے ہر طرف کے لوگ وہ تھے، کوئی منسٹر نہیں تھا، حالانکہ میں چاہتا تو میرا چیف منسٹر۔ اچھا کہ پرانے جو دوست ہیں یاد آتے ہیں جب آپ پڑھتے رہے ہیں، یا پھر بچپن کے کوئی دوست ابھی بھی کوئی نظر آتا ہے؟ ہیں جی، کچھ دوست ہیں میرا ایک دوست 2 مہینے پہلے فوت ہوا، مجھے اتنا دکھ ہے اس کا کہ جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے پہلے اس کا خیال آتا ہے۔ تو ہم نے بچپن میں دوستی ہی کی، دوستوں کو ہم نے نوسٹلجک ویلیو دے دی، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق جو ہم نے پالا، تعلق رکھا نہیں۔ مجھے بابا کہا کرتے تھے کہ غوث بخش اگر دوستی کہیں پہ ہے تو دوستی کو رکھو مت، دوستی کو پالو، اچھا پالو گے صحت مند ہوگی، لوگ کہیں گے غوث بخش اچھا دوستوں کو۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہولڈنگ بھی کم ہے، پنجاب میں آبادی زیادہ ہے، بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، اور وہاں جو عیدیں ہیں ان کا، یہ اب لاہور میں عیدیں کہی آپ، عید آئی ہے آپ کو جب آپ یہاں تشریف لائے ہیں، وہ کیا چینج آئی ہے جو بچپن میں آپ عیدیں مناتے تھے؟ بچپن کا کوئی واقعہ سنائیں، بچپن میں یاد ہو۔ جی ہم حویلی میں بند ہوتے تھے ایک طرح سے، بہت بڑی حویلی ہے، گھر کے اندر ادھر کھیل رہے ہیں ادھر کھیل رہے ہیں، اپنی مرضی کی گیمز کھیل رہے ہیں۔ عید کا انتظار کرتے تھے کہ ہم کو کیا کہتے ہیں مہندی لگانے کا بہت شوق تھا جی، مہندی بھی موٹی موٹی مہندی ہاتھوں میں پکڑ کے، جی ہاں ہاتھوں میں ڈال کے یہاں پہ ایسے باندھ کے، پھر اس کے بعد اوپر وہ تو کئی دفعہ سوکھتی بھی نہیں تھی، کپڑوں کو لگ جاتی تھی، نہیں وہ اس کے اوپر گلوز پہناتے تھے ہم کچھ کپڑوں کا، تو ایسے ایسے باکسنگ گلوز نہیں ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ باکسر پھر رہے ہیں، صبح اٹھتے تھے کھولتے تھے تو یہاں کچھ سرخی کچھ وہاں، یہ شوق سا تھا۔ پھر یہ ہے کہ پٹھان علاقوں میں آپ کو پتہ ہے، اور پٹھان سوسائٹی میں فیسٹیوٹی بہت ہے، میلے ٹھیلے کا رواج بہت زیادہ ہے پشتون سوسائٹی میں، شادیاں بھی لمبی لمبی چلتی ہے، دھول دھماکے ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور کیا کہتے ہیں اس کو عید پہ ایسے تہوار عید کے بھی۔ تو پھر ہمارا شوق ہوتا پھر نوکر کو دیتی تھی ساتھ اماں ہم کو، ہم جاتے تھے۔ کوئٹہ آپ دیکھیں دارالخلافہ ہے جی کیپٹل ہے بلوچستان کا، لیکن میلے ٹھیلے سبی میں زیادہ ہوتے ہیں، اس میں ایک پشتون کلچر کا کوئی حادثہ؟ جی بالکل جی، سبی تو دیکھیں نا ایک سینٹر تھا افغانستان کی طرف جانے کے لیے، باقی بھی ادھر سے گزرے، اور پھر پشتون، اب اس کے سبی پر تو سیاسی طور پہ باتیں، وہ بلوچ کہتا ہے ہمارا ہے، ہم تاریخ ہماری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں میلہ ٹھیلے کا کلچر بھی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ حویلی میں ہوتے تھے ہمیشہ، کبھی باہر نہیں گئے، کبھی بال بنوانے کے لیے سبی شہر چل لے گئے، سردار شمعون سے پوچھتے ہیں نا جی۔ نواب زادہ صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ نے اپنے دادا کو دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے جی۔ اچھا، اس زمانے کی عید اور لوگوں کو، جو لوگ کام والے ہوتے ہیں یا مزارے ہوتے ہیں، یا سندھ میں تو ہاری کہتے ہیں، آپ میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آپ کی زمینوں میں جو کام کرتے ہیں، وہ عیدیں، آپ کے والد صاحب کی عیدیں اور اب کی عیدیں جی کیسی؟ آپ دیکھو کہ آج پر عید پر ہم بات کریں گے۔ وہ عیدیں بھی ہم نے دیکھی اقبال شاہ صاحب، دونوں میں کوئی خاص چینج نہیں ہے۔ سلسلہ ایسے ہوتا تھا، عید کے دن جب ہوتے تھے شروع، جیسے آج عید کا دن ہے، نماز کے بعد پھر دادا جی ہمارے وہ بھی باہر تیار شیار ہو کے، گھر والوں سب ان سے پھر عید ملتے تھے، عید ملنے کے بعد پھر وہ بیٹھتے تھے باہر، بیٹھک میں بیٹھتے تھے، پھر یہ لوگوں کا سلسلہ آنا جانا، عید مبارکی کے لیے آتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، تو یہی سلسلہ عید کا چلتا رہتا تھا۔ یہاں تو ایک تاثر یہ ہے نا جی، جیسا ابھی نواب صاحب نے تو صحیح کہا ہے کہ یہاں ایک پکچر غلط پوز کی گئی ہے کہ بلوچستان میں لوگ غریب بھوک سے مر رہے ہیں۔ جی جی، کیونکہ آقا بہت بڑا گھاٹ تھا، دیکھیں 2 دفعہ چیف منسٹری، 1 دفعہ، پھر 1 دفعہ وزیر اعلیٰ، سپیکر، یہ بڑی بات ہے۔
تو لوگ وہاں دوسرے لوگ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قربانی دے سکیں، یا غربت ہے، یا جب وہ آپ جیسے لوگوں کے ڈیروں پر ہی قربانی ہوتی تھی یا ہوتی ہے؟ کافی لوگ ایسے ہیں، یہ تو غلط پورٹرے کیا گیا ہے کہ بھائی بالکل ہی غریب صوبہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ننگے پاؤں گھومتے پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اللہ کا دیا ہوا اتنا ہے کہ جو صاحب حیثیت قربانیاں بھی کرتے ہیں، جیسے ہمارے قربانیاں ہوئی ہیں، اب وہ گوشت جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ پھر اس کو بانٹا بھی جاتا ہے عزیز و اقارب میں، لوگوں اچھا، علاقے میں کون سی دوستوں زیادہ میں۔ قربانی ہوتی ہے؟ بکرے بھی ہوتے ہیں جی، گائے بھی ہوتے ہیں جی، اونٹ بھی ہوتے ہیں زیادہ، اچھا، اونٹ بھی دمبے بھی ہوتے ہیں جی۔ ہاں جی، صاحب حیثیت جو انسان جو جتنا کر سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں لوگ وہاں پہ۔ تو نواب صاحب، آپ جب اپنی فیملی میں، یا اب تو تھوڑا سا ہو گیا کہ کچھ دوسرے شہروں میں بھی آپ کا بیٹا ہے، اسلام آباد میں ہے دوسرا، تو وہاں میں وہ سوال اس لیے میں نے دہرایا تھا کہ نہ تو میں پوچھوں گا کیونکہ یہ ایک سسٹم ہمارے عید کے پروگراموں میں ہوتا ہے کہ آپ کو شروع میں عید کتنی ملتی تھی۔ اچھا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یار یہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت تو ہوتے ہی تھوڑے پیسے تھے تو تھوڑی ملتی ہوگی، اب یہ کوئی ایسا راز تو رہا نہیں، لیکن پھر بھی کوئی یادگار چیزیں ہیں کہ مثلا سارے والدین کی چیزیں ہوتی ہیں، آج جیب بھری بھی ہو پیسوں کی تو وہ مزہ ذرا اس طرح نہیں آتا۔ تو اس طرح کی میں بات پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کی بہنیں ہوتی ہوں گی، بھائی ہوتے ہوں گے، کس سے زیادہ انس ہوتی ہے والدین کو؟ عید پر کس کو زیادہ اچھے کپڑے مل سکتے ہیں یا عیدی مل سکتی ہے؟ اس طرح کی بات نہیں، سب مطلب یہ کہ عموماً ایسا تاثر یہی ہوتا ہے، حقیقت یہ نہیں ہوتی ہے اقبال شیخ صاحب۔ ہم کو ادھر کپڑے لینے کے لیے اگر سبی آتے تھے ہم، تو وہاں پہ وہ جو کلوتھ مارکیٹ میں جو ہندو وہاں زیادہ ہیں، تو وہ اپنے مزدور کے ساتھ کپڑے بھیجا کرتا تھا گھر پہ ہمارے۔ شبی میں ہندو ہیں؟ سبی میں سبی ہندوؤں کا ہی علاقہ سمجھ لیں آپ اس کو، پشتو کے علاوہ۔ اچھا، ہاں بالکل ہی، سبی بہت زیادہ ہندو ہیں۔ سیوی نام ہی ہندو اس کا تھا، سبی نہیں سیوی۔ شبی، اچھا، وہ بدلتے پھر سبی بولنا شروع۔ ایسے ہو گیا، تو وہ ان کی دکانیں ہیں، بزنس ہے، بہت کچھ ہے ان کا۔ تو پھر کپڑے تو سب کو ایک جیسے ملتے تھے، جوتے سب کو ایک جیسے ملتے تھے، عیدی بھی سب کو ایک جیسے ملتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو نہیں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، فرق تھوڑا سا ہوتا ہے۔ نہیں ہمارے تو پیار بھی ہوگا لیکن اس میں نہیں، زیادہ کہ چھوٹے بڑے بھی ہوگا جی، لیکن یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، پیار میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت پیارا ہو تو اس کو جو ہے نا کیونکہ ہر بچے کی حرکت علیحدہ ہوتی ہے، جی کوئی شرارتی ہوتا ہے، کوئی زیادہ تابع دار ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا ہوتا تو ہے۔ نہیں، اس معاملے میں نہیں ہے، شرارتی بھی تھا، تابع دار بھی تھا، سمجھ گیا۔ بڑا بھائی میرا بہت تیز بھی تھا، وہ بہت پیارا تھا بابا کو، کیونکہ نواب ان کو بننا تھا بڑا۔ اس کو گرامر سینٹ فرانسس اسکول میں پڑھایا، انگریز بھی اس کے پاس رکھا اس کو، وہاں پہ اس کو روزانہ کا ایک جدا جوڑا اسکول جانے کے لیے وردی کا، ٹھیک ہے جی۔ ان کو پالنا بابا نے اس طرح سے کہ یہ نواب بنے گا تو وہ ہو، لیکن وہ بدقسمتی سے وہ اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں پہنچ سکے، وہ ڈیو ٹو ریزنز۔ باقی بہت پیارا بندہ ہے، بالکل، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو۔ تو مجھ پہ جب نظر پڑی تو میں خود رو تھا، میں اچھا، آپ کو گیمیں بھی کھیلتے تھے، کبڈی وغیرہ؟ کبڈی بھی کھیلی، ہر گیم کھیلی، جس کو گیم کہتے ہیں وہ سب کھیلی، اسکواش، کبڈی کھیلے، ہاں گلی ڈنڈا بھی، اسپیشلی اپنے ترخان کو بلا کے خوبصورت قسم کی بڑی خطرناک ناک میں لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ڈنڈا بھی اس کے بعد اچھا فرسٹ کلاس کا گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہے جناب، عید کے موقع پہ جب نکل جاتا ہے۔ شمون اپنے والد کو اچھی عادت اور بری عادت جی، اچھی ہے کون سی ہے؟ اچھی عادت، آپ تو پاس بیٹھے ہیں نا۔ ہاں جی، اچھی عادت یہ جی، انصاف رکھتے ہیں لوگوں میں، یہ اپنی اولاد میں اولاد بھی انصاف رکھتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، مطلب برابری رکھتے ہیں سب میں۔ نہیں، کوئی تو کمی بندے میں ہوتی ہے نا، کمیاں تو ایسے بہت تو مطلب آپ کو کون سی چیز سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتی ہے کہ وہ ذرا ہے؟ برابری انہوں نے سب، ہم تین ماشاءاللہ نہیں، غصہ بھی کرتے تو ہوں گے، تین بھائی بہن ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ میں مانتا نہیں کہ نواب صاحب غصہ تو کرتے ہوں گے، غصہ تو ظاہر ہے کون سے والد ہو یا آپ پر کبھی غصہ کیا؟ غصہ کرتے ہیں جی، غصہ تو کرتے ہیں، والدین غصہ کرتے ہیں۔ دونوں بھائیوں میں شرارتی کس کو کہتے ہیں؟ شرارتی جی میں کہوں گا کہ میں زیادہ تھا۔
अच्छा अच्छा जी हाँ। तो नाज़रीन बात सी चल रही है नवाब मुस्तफा बारोज़ई साहब बलूचिस्तान के अहम तरीन शख्सियत साबका वज़ीर आला और उनके बेटे नवाबज़ादा शमाउन खान बारोज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद शो और उसमें हम आपके सामने वक्फे से पहले आपको पता है कि नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब जो बलूचिस्तान के साबका वज़ीर आला रहे हैं और उनके साथ नवाबज़ादा शमाउन खान बारोज़ई साहब मौजूद हैं। वो लाहौर में ईद मना रहे हैं, तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बाकी बातें करते हैं। नवाब साहब, लाहौर में आपने ये कोई पहली ईद मनाई है? जी ये मेरी पहली ईद है लाहौर में जी। वैसे कई ईद हमारी घर से बाहर गुजरी हैं, लेकिन लाहौर में मेरी पहली ईद है। तो कुर्बानी वगैरह फिर यहाँ हाथ उथ लगाए होंगे बकरों को? यहाँ पे तो हाथ लगाने के लिए तो ज़रूरी है, तो मैं पीछे कुर्बानी तो घर में होती है हमारी। इजाज़त दे देते हैं जी, बस अभी कुछ ना कुछ तो इश्तिहाद तो हो ना उसमें भी कि ज़रूरी नहीं हाथ, बस भाई इजाज़त है कर दो। तो फिर वापस सिबी में तो ज़ाहिर है आपका घर बहुत लोगों के साथ तल्लुकात, वहाँ भी तो कुर्बानी हुई होगी? तो वहाँ तो बिल्कुल हुई है जी, इजाज़त ली है उन्होंने, वहाँ पे हो गई है, फिर लोग आते जाते हैं, सिस्टम है सियासी बैकग्राउंड। सारा। अच्छा, आपके ख्वाब क्या हैं पाकिस्तान के मतलब? क्योंकि जो आपने अभी तक देखा पाकिस्तान के अंदर आपके ख़ानदान की बड़ी खिदमात हैं। जब भी आपने बताया कि आपके वालिद साहब बलूचिस्तान असम्बली के पहले स्पीकर थे और आपके दादा उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दस्तखत की। ये हमारी बड़ा एजाज़ है हमारे टीवी के लिए और नाज़रीन आप देख रहे हैं। तो ये बताइए आपके ख्वाब क्या हैं कि ये सिस्टम कोई कैसा होना चाहिए? क्योंकि इस वक्त बड़ी कंट्रावर्सी है, तो ये तो सियासी तो है ही, लेकिन बहरहाल ये भी इस मौके पर हम चाहते हैं कोई सवाल कर लें। देखिए इकबाल शायद साहब, बहुत ज़्यादा इतने ख्वाब है कि मत पूछिए। कि सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पे वो खड़े होते हैं, हम देखते हैं बाहर भी गए हैं कि काश हमारा शहर कोई भी उस स्टैंडर्ड पे हो कि इतना साफ़ सुथरा हो, इतना खूबसूरत हो, इतना उजला हो। कोई कीमती बिल्डिंग्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं बिल्डिंग कंट्रोल वाले उनको भी कहें कि भाई आप ये काम ठीक कर दें। रोड जितना पैसा खर्च करते हैं उतना ही जैसे वहाँ पे होता है। मेरा ख्वाब ये कि पाकिस्तान में अब तो हम बिजली के जो अभी आप प्रोग्राम हम कर रहे थे, बिजली चली गई थी, तो बिजली महंगी या पेट्रोल हम इसीलिए महंगा ही रख रहे हैं कि बलूचिस्तान को वज़ीर आज़म कहता है कि हम तो उनको पैसे दे रहे हैं, सड़कें बनाएंगे, तो और क्या करें हम? देखिए सड़कें बनाना मुझे याद करता हूँ मैं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे वालिद भी चीफ मिनिस्टर रहे, हमने भुट्टो साहब को भी देखा, तो वो चाहते थे कि ऐसा काम हो जो आवाम को फ़ायदा पहुँचे, तो वो अपनी जगह पे। लेकिन मैंने बाबा को देखा, वो कहते थे कि कोई भी काम अगर फीजिबल है, अगर ऑफिसर से कहते थे कि तुम लोग फिजिबिलिटी बताओ, अगर फिजिबिलिटी में परसेंटेज भी कुछ कम होता है तो उसको ओके मत करो। सबसे बड़ा गम अब ये हो गया कि अच्छा एज ए वज़ीर आज़म आपने कौन से आपको याद है बेहतरीन आप काम कर सके जो, और दूसरा जो नहीं कर सके? इंटर प्रोविंशियल हार्मोनी के लिए जो मैंने किया बतौर निगरान वज़ीर आला, मुझे यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, अजीज़ हैं जी, तो मेरी वाइफ के मामी के कज़न्स थे वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारा गांव और शहर जो है ज़मीनें हैं, सैलाब का पानी भी आता है, वैसे भी दरिया बुर्द हो रहा है, कुछ गांव गिर भी गए हैं उसके अंदर, पानी के अंदर ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे मियाँ साहब भी आए थे, हमारे वज़ीर आज़म साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वादा किया लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। मैंने कहा जी मैं कह के देख लूँगा, सिंस आई एम अ केयर टेकर, और पंजाब में भी केयर टेकर ही है। ये इल्ज़ाम अक्सर होता है कि केयर टेकर जो होते हैं वो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के ही होते हैं, तो आप इलेक्शन जो आपकी ज़ेरे निगरानी हुए वो कितने ट्रांसपेरेंट थे? उसमें उस्तादियाँ बहुत हुई जी, ट्रांसपेरेंट करने की मैंने बड़ी कोशिश की, उस्तादी उसमें भी हुई है जी। उस्तादी मीन्स कि किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, मेरी नाक के नीचे मेरे भाई को हरा दिया। मैं इसी धांधली से बचने के लिए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना के मुझे ऑफर हुई, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि धांधलियाँ होती रही हैं हमारे ख़ानदान के साथ, लेकिन मेरे साथ भी उस्तादी कर गए ये। तो इस तरह से ये इंटरिम वज़ीर आला अपनी भी सीटें नहीं बचा सका जी, मैं नहीं बचा सका, मैं आपको बता रहा हूँ।
اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کام کرنا ہے، میری سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ جو میں کرنا چاہتا تھا، ٹھیک کرنا چاہتا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں ٹھیک کام کروں گا تو یہ کہیں گے کہ بھائی اچھا ہے، یہ ٹھیک کام کر رہا ہے، آگے کے لیے بھی کارآمد ہوگا. لیکن مجھے ابھی پتہ چلتا ہے کہ جو ٹھیک کام کرتا ہے وہ ڈارلنگ نہیں بنتا، وہ بلو آئیڈ نہیں بنتا. مجھے کسی دوست نے کہا برابر ایکول، ایک نواب نے، کہ تم تو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہو. تو شمون ساتھ تھا میرے، ہم فری ہیں. میں نے تھوڑا سا ڈیریبریٹری الفاظ کے ساتھ کہا. میں نے کہا تو مجھے یہ بتاؤ، میں 13 میں تھا نا کیئر ٹیکر، تو 13 کے بعد اب آج 22 ہے، تو میں 22 تک دھکے کھا رہا ہوں. اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوتا، نہیں اس وقت جب اس نے یہ بات کی کہ تم کے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہو، تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز 2022. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے کہا ابھی 10 سال گزر گئے ہیں 2013 سے آگے، تو میں خاموش ایسے ہی بیٹھا ہوں، نہ سینیٹ میں، نہ ادھر نہ ادھر نہ کچھ. جو کہا گیا تھا کہ نواب صاحب آپ کا کام بہت زبردست ہے، آپ کو انشاءاللہ اور بھی کام آپ سے یہ آپ کی کوالیفیکیشن نہیں بنی، بنی، میری ڈسکوالیفیکیشن بنی. کاش میں شموم صاحب سے پوچھ رہے تھے. ان سے پوچھ اچھا، لیجیے. آپ کا بڑی بیک گراؤنڈ ہے، آپ سیاست میں آ رہے ہیں؟ جی دادا اور بابا کے نقش و قدم پہ چلیں گے، بالکل چلیں گے جی. اس کے لیے کیا، اس کے لیے آپ نے آغاز کر دیا ہے؟ اس کے لیے آغاز یہ کر دیا کہ علاقے میں گھومنا، ادھر ادھر لوگوں سے ملنا ملانا، کوئی جن کے کام وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے جو کہ بہت مشکل سے ہو رہے ہیں یا بلا وجہ کسی کا کوئی وجہ نہیں ہے، پھنس گئے ہیں، اس کے لیے کام. نہیں، 2024 الیکشن ہو گئے، آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ 2024 کے الیکشن میں خود کھڑا نہیں ہوا اس لیے کہ ہمارے خاندان سے ایک اور کینڈیڈیٹ تھے. جی لیکن یہ بھی ہے نا، آپ کو پتہ الیکشن بڑا مہنگا ہے، ہاں جی. تو آپ کے والد صاحب نے پیسہ تو اکٹھا کیا نہیں، کیا کریں گے آپ؟ بس الیکشن کرنا ہوتا ہے جی، کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، دوست ہیں، ساتھی ہیں، یار ہیں. 2018 کے الیکشن مجھے یاد ہے، اس میں چاچا ہمارے انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن، وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ، مطلب میں نے ان کے ساتھ کافی ورک کیا. صاحب ہلکا تھا نا، بریک کے بعد آتے ہیں جی ناظرین، بریک کے بعد ہم آتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک. آج عید الاضحیٰ ہے اور ہمارے ہم مہمانوں سے بات کریں گے نواب صاحب سے. نواب صاحب، آپ کے ہیروز پاکستان میں آپ کن کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، گھر میں اگر دیکھتا ہوں تو میرا والد میرا ہیرو ہے جی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پولیٹیکلی اور اسٹرگل کے اس کے حساب سے تو محمد علی جناح جو ہے وہ ہمارے، میں بیرسٹر بننا چاہتا تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ تھے. باقی پھر پسند جس کو کرتے ہیں تو اس وقت ہیروز 2-4 آپ کے نظر میں کون ہیں اس نے پاکستان کے کام کو کیا؟ ابھی ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کے بعد موجودہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران خان جی. آئی لائک تو کل 28 اپنا یہ پچھلے دنوں 28 گزری ہے جو دھماکہ ہوا ہے، تو ہمیں تو خدشہ تھا کہ ہر آدمی اپنے اس کو اپنے آپ سے منسوب کر لے گا، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر کا بھی بہت نام اوپر ہی آیا. وہ تو ہے جی، وہ تو اگر ٹرائبل ہی جائیں گے تو ہمارے قبیلے کے ہیں جی. اچھا، پڑھی ہے جی ہم. تو بہرحال اس میں بھٹو صاحب، اور یہ مجھے پتہ ہے بابا بتاتے تھے کہ میٹنگ ہو رہی تھی تو بھٹو نے کہا کہ جینٹلمین آئی وانٹ این ایٹم بم، کین یو گیو اٹ ٹو می. یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں، اس نے کہا کہ یس سر، اٹس نو ایشو. تو کہتے ہیں بھٹو کی آنکھیں بھی چمک گئی. اور اس کے بعد بھٹو سے بڑا ہیرو تو میں نہیں سمجھوں گا، اس لیے کہ اس نے کہا، اور وہ جو لٹکا ہے بھی مجھے پتہ ہے، اس ایٹم بم کو بنانے کی وجہ سے لٹکایا گیا اس کو. تو پاکستان کے اوپر اس نے بڑا احسان کیا، اپنی جان دی. آج آپ طاقتور ہیں، اور انڈیا کو آپ نے کیا حال کر دیا اس کا. پچھلا آپ کے پاس ایٹم بم بھی تھا اور دوسری صلاحیتیں بھی تھی. تو بھٹو تو آل ٹائم ہیرو ہے جی میرا. میں لائک بھی کرتا تھا ان کو، بابا کے پاس آتے تھے وہ. لیکن لوگوں نے ملک کو زیادہ نقصان پہنچایا جس کو ہم غدار بھی کہہ سکتے ہیں. اب غدار وہ آرٹیکل 64 لگتا ہے شاید، تو 6 لگتا ہے، 6 سوری، تو 6 لگتا ہے نا جی. تو مجھ پہ لگا دیں اور کسی پر تو لگ نہیں رہا. میں نے کابینہ نہیں لی تھی، میں نے کابینہ نہیں لی تھی. آپ کو پتا کیئر ٹیکر اور کابینہ نہ لینا، الیکشن کروانا، حالات ٹھیک کر دیے سب کے سب. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز نے بہت زیادہ فیل کیا ہے
عوام کو. عوام نے بہت کچھ دیا. اس ملک نے بہت سے لوگوں کو جو کچھ بھی نہیں ہے, ہاں ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کمایا اس ملک سے, ہاں اور اس ملک کو اگر لوگ یہ اپنی طرف سے دیتے. آج ایک وقت تھا جو ہم سنتے ہیں, اگر ہم اپنا پیسہ ہی ادھار دے دیتے. ملک میں اب جو آرٹیکل 6 ہے, جو ملک کو جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے, آپ کی نظر میں وہ کون کون ہو سکتے ہیں؟ جو آئین توڑتے ہیں جی, انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. 77 میں ماشاء اللہ لگا, خواہ لگا, دکھایا کچھ, کہا کچھ, کیا کچھ, تو ان کو زیب نہیں دیتا. جس لیول کے لوگ تھے, جنرل ضیاء کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی بات کر رہا ہوں, میں نے دیکھا, وہ میرے آنکھوں کے سامنے ایک ریل چلتی ہے جی. کیا ضرورت تھی؟ چلتے ہوئے ملک کو ایک پوز لگا دیا, اور کہتے بھی رہے کہ نہیں بھٹو جیتا ہے, اگر الیکشن بھی ہوتے دوبارہ بھی ہو. کیہان انٹرنیشنل ایک اخبار ہے ایران کا, میں نے اس میں خود پڑھا جب جنرل صاحب وہاں ایران گئے تھے, اور اگر بھٹو جیتا ہے ایسے ہی. اور یہ ایک سازش تھی, لمبا قصہ ہے, میں کسی اور وقت آپ سے بات کر سکتا ہوں, کہ بھٹو کو پھنسانے کے لیے بابا نے کہا تھا الیکشن مت کرواؤ, ابھی مت کرواؤ, تھوڑی سا آزادی دے دو, اس کے بعد پھر جو ہو. اچھا, ملک میں ایک اور بات ہے کہ وہ جو پی این اے کی تحریک چلی تھی, یہ سیاسی بات ہے, اور یہ تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, لیکن بعد وہی نظام مصفیٰ میں کنورٹ ہو. ملک کی مذہبی جماعتیں اس نظام, جس کو ہم پارلیمنٹ جمہوریت کہتے ہیں, اس کے لیے فائدے مند جا رہی ہیں یا یہ اس کے لیے نقصان دہ جا رہی ہیں؟ یار اچھے بیاں, اس کو میں کیا کروں. جو چیز آپ کو نظر آتی ہے, جو کنسیلڈ نہیں ہے, ریویلڈ ہے, ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں مل رہا جی. کبھی اس کو ادھر ڈالتے, کبھی ادھر ڈالتے. قومی پارٹیاں اپنی جگہ پہ, یہ مذہبی پارٹیاں اپنی جگہ پہ. مطلب یہ ہے کہ سیاست کو ہر کوئی مطلب کے لیے اپنے استعمال کر رہا ہے, طاقتور ہو کے اور زیادہ ویلڈ ہو جاتا ہے. ایک نئے ینگ سیاستدان سے بات کرتے ان ہیں. سے پوچھے اب اسلامی دنیا ریلیونٹ ہو گئی ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں ماڈریٹ ہو گئی ہے؟ اب جو اسلامی تشخص تھا مسلم دنیا کا, اس نے پاکستان کی اس جنگ میں تو آپ نے کریکٹر دیکھ لیا, اور ان کا $1 ٹریلین جو ٹریلین بار کے امریکہ کو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی کسی نے خاص مدد نہیں کی. ان حالات میں آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب وہ مسلم امہ جو ایک زمانے میں تھی اب نہیں ہے, تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے تو تبھی ہے وہ آگے چلے. جی یہ تو بالکل صحیح ہے آپ کی بات. اندرونی طور پہ مضبوط ہوں گے تو باہر کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں گے. اسلامی امہ کی ہم بات کریں تو ابھی وہ اتنا کمزور نہیں ہوئی, جو میری نظریہ ہے. آپ نے دیکھا کہ بھائی ترکی نے ساتھ دیا کہ بھائی پاکستان کے ساتھ ہیں, ایران نے ساتھ دیا کہ پاکستان کے ساتھ ہیں, اور بطور نوجوان سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا رہتا تھا, ٹویٹر پہ ادھر ادھر جتنے بھی پوسٹ آتے تھے جو اسلامی ممالک کے تھے, ایجپٹ ہو گئے, لیبنان ہو گئے, گلف کے ممالک ہو گئے, کافی ممالک میں وہاں پہ مطلب سپورٹ پاکستان کو اس طرح کا ملا کہ شاباشی کے طور پہ ملا کہ بہت اچھا انہوں نے ایک جنگ جیتنے کے بعد کہ پاکستان نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ وہ نمایاں ہو کے آ گیا ہے پوری دنیا میں, اور شاباشی اور واہ واہ کی پاکستان میں اب آپ نئی سیاست ظاہر ہے آپ کے ذمہ آ گئی ہے, تو اس نظام کو جو چل رہا ہے جی اس کو ہی چلنا چاہیے یا ادروائز کو دیکھ رہے ہیں ایسے ہی نظام کا الیکشن کا پروسیس یا جو بھی ہے ریوائز کریں. میں کہتا ہوں ریوائز کریں نظام کہ کو, پارلیمنٹ نظام کو ختم کر دیں. ختم نہ کریں. پارلیمانی نظام تو ہمارا سسٹم ہے, جو حکومت کا سسٹم ہے, ڈیموکریسی کا ایک سسٹم ہے, وہ ہے یہ. آپ انتخابات جو ہوتے ہیں شفاف, 45 فارم, اس کی اس میں نہ بحث میں نہ پڑیں. جو عوام نے جن کو منتخب کیا ہے, جن کو جا کے انہوں نے ٹھپے لگا کے ووٹ ڈالے ہیں, آپ اسی کو آنے دیں. آپ تو نواب صاحب ایک بڑا ذاتی سا سوال, کیونکہ ہے میں کہتا ہوں عید پر کوئی شرارت بھی ہونی چاہیے. شادیاں آپ کتنے کی ہیں؟ آپ 2 شادیاں کی ہیں میں نے, شرارتی طور پہ بھی نہیں کی, عیاشی کے لیے بھی نہیں کی. میری ان کی والدہ کو اللہ جنت نصیب کرے, وہ جب فوت ہوئی تو پھر مجھے ضرورت تھی ہیلپنگ ہینڈ کی, اس لیے میں نے ضرورتاً کی ہے جی. ضرورت جو ہے نا نظریہ ضرورت میں نے استعمال کیا. ویسے میں نے
تو عدالتوں پر آپ تنقید کرتے ہیں نظریہ ضرورت کی. نہیں سیاست میں ٹھیک نہیں, یہاں پہ جہاں ضرورت ہو وہاں آپ کام کریں گے, ہاں جہاں پہ ضرورت ہو. تو شادی 2 کی ہے ہم نے, تو ویسے محبتیں 4 کتنے کی ہیں؟ جی محبتیں کتنے کی ہیں؟ آپ خوبصورت بھی تھے اور ڈاکٹر بھی تھے, وزیر اعلیٰ بھی تھے. مجھے اتنا احساس نہیں کہ میں خوبصورت ہوں, ڈاکٹر تو تھا میں اس لائن پہ نہیں کہ میں سیٹسفائیڈ تھا اپنی مرحومہ بیوی کے ساتھ, میں بالکل سیٹسفائیڈ تھا. یہ سیٹسفیکشن ہے ایک قسم کی بادشاہ صاحب. باقی ہنٹنگ کے لیے نکل جائیں خواہ مخواہ کے لیے, میں شکاری نہیں میوزک رہا. پسند ہے؟ جی میوزک بہت زیادہ, بہت کس زیادہ. قسم کا؟ ہر قسم کا, اور جو بجتا ہے جب طبیعت خوش ہو جاتی ہے. نہیں آپ سیڈ سانگ سنتے ہیں یا رومانٹک سنتے ہیں؟ کبھی کبھی جب موڈ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے, آف سا رہتا ہے, کچھ یاد کچھ یہ کچھ ہو, تو پھر سیڈ سانگس کے ساتھ ساتھ رومانٹک سانگس بھی مجھے پھر سیڈ نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہر زبان کے گانے جو بہت اچھے ہوتے ہیں, میں پرسوں اور میں جب دیکھتا ہوں تو میں فیس آپ بک پہ پشتو کے بھی گانے سنتے ہیں؟ پشتو کے بھی سنتا ہوں جی. تو اپنا بلوچی میں بھی؟ بلوچی میں بھی, براوی میں بھی, سندھی میں بھی, پنجابی میں بھی, سرائکی میں بھی, انگلش میں بھی. ٹھیک ہے جی, ہاں ان سب میں سنتا ہوں. ان سب کو ڈاکٹر صاحب آپ کے کون کون سے شوق ہیں؟ جی وہ کتابیں پڑھتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں, یا گانے سنتے ہیں؟ موبائل پہ ریسرچ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. کوئی نئی چیزیں آ گئی, جیسے گاڑیوں کے بارے میں کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی. آج کل اے آئی کا کچھ زیادہ چل رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں, کس چیز میں وہ استعمال ہو رہی ہے. نہیں اس وقت لائف کو آپ ایک تو آپ اپنے والد صاحب کی بڑی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ضرورت کی ہے. کس طرح ٹائم کو ڈیوائڈ کرتے ہیں آپ؟ مثلاً ظاہر ہے آپ ٹریولنگ آپ کا شوق ہے, ٹورزم شوق ہے, جی میوزک شوق ہے, سینما دیکھنا شوق ہے, اچھے کپڑے پہننے شوق ہے, یا کیا کیا شوق ہے؟ لیکن سنیما وغیرہ, انٹرٹینمنٹ, میوزک سب آج کل آ گیا ہے موبائل پہ. ٹریولنگ وغیرہ کر رہے ہیں, نہیں تو گھر پہ ہیں, کوئی کام وغیرہ کر رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں, کسی کا مسئلہ سالو کر رہے ہیں, تو اس کام میں مگن ہے. اگر گھر پہ ہیں یا تو بابا کی کسی کام میں. تو کھانے کون سے پسند ہیں؟ جی کھانے جی دیسی پسند ہیں. کیا دیسی بھی پسند ہیں, اور آپ کہہ لیں کہ چائنیز یا اورینٹل کوزین وہ بھی زیادہ کھاتے ہیں. تو آپ کو کون سے کھانے کون سے پسند ہیں آپ کو؟ بہت زیادہ پسند جو ہے ہمارے گھر میں جو پکتا ہے جی, وہ ایک سالن کے اندر روٹی ڈالتے ہیں, وہ صوبت بھی کہتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد کچھ اور بھی کہتے ہیں. تو وہ میری پسندیدہ وہ ہے جی, ڈش ہے جو میری امی پکایا کرتی صحبت کا کوئی چینج آیا صحبت کو؟ کہ میں نے بڑی پرانی صحبت کھائی ہے. صحبت میں پہلے تو یہ تھا کہ آپ دیسی چوچے ڈالتے تھے, جی ہاں جن کم عمر چوچے, جی جی, اس کا شوربہ بنا کے اس میں روٹیاں توڑ کے رکھ توڑ لیتے, کے سارے لوگ بیٹھتے تھے. جی ہاں. اب بلاتی چوچا تو نہیں ڈالتے؟ نہیں جی ایسا نہیں ہے جی, اب دیسی چل رہا ہے. دیسی چل رہا ہے جی. اور پھر صحبت میں ایک اور ہے جو پشاور میں نے کھائی کئی سال پہلے, پینڈا کہتے ہیں اس کو جی, پینڈا کہتے ہیں اس کو. وہ بہت ٹیسٹی, بہت مزیدار, بہت زبردست. بادشاہ صاحب آپ کو بتاؤں کہ چائنا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے. ایک جو پیزا کا وہ نہیں ہوتا, وہ تھال جو اس میں رکھتے ہیں, اس کو پیزا بناتے ہیں, تو اس میں ایک کچھ چیز پڑی تھی, اس کے اوپر کچھ اسپرنکل تھا, ساس تھی جو بھی, ساسیجز. میں نے وہ آخر میں جو اٹھائی کھائی, آپ یقین کیجئے کہ وہ چیز بنی ہوتی, ٹیسٹ وہ تھا جو میری امی بناتی تھی ہمارے لیے, اور وہ ہم کھاتے تھے. یہ چائنا میں, ہم شنگھائی میں. تو پھر اچھی کوئی بھی چیز سامنے ہے تو ٹھیک ہے. میں پہلے پرانز بہت کھاتا تھا باہر چائنیز میں, لیکن اب میں نے الرجی ڈیولپ کر لی ہے, پتہ نہیں کیوں. کھایا نہیں اور کچھ بھی شروع ہوئی نہیں, اور اس کے بعد تو آپ کو شاعر کون سا پسند ہے؟ غالب بہت پرانا, نیا کوئی نہیں. علامہ اقبال کی بھی بہت زبردست شعر. ویسے آپ کو کس قسم کی شاعری پسند ہے, اور کون سا شاعر پسند ہے, اور کون سی فلم میں کوئی ہیروئن یاد ہوتی پسند؟ کوئی ایسی شوق تو ویسے میں نے شاعری میں اتنا انٹرسٹ نہیں کیا, لیکن جو اسکول کے ٹائم پہ اور اکثر دیکھتا اور پڑھتے رہتا ہے. کتابیں پڑھتے رہتے ہیں؟ پڑھتے تھے؟ بہت کم. اب کتابوں کا زمانہ چلا گیا. آج کل سارا موبائل میں ہے, تو اسی میں ہی انفارمیشن پڑھنا لکھنا جو بھی ہے
सब उसी में हो रहा है। कोई पैगाम नवाब साहब पाकिस्तान के लिए ईद पर मुसलमानों के? देखिए, मुसलमान तो हमको तो किसी पैगाम की ज़रूरत नहीं, हमारे पास पैगाम पड़ा है दुनिया को देने के लिए। लेकिन अब ये है कि हम अपना काम इस तरह से करें जैसे हमको बताया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमको कुरान मिला, कुरान में से जो है क्या कहते हैं अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना है। उसमें आप देखें, मैं बीइंग अ डॉक्टर मैं जानता हूँ जो कुछ उन्होंने फरमाए वो साइंस भी यही कहती है। तो हम मुसलमान हो जाएं सीधे, जो अपने लिए पसंद करते हैं वो किसी और के लिए भी पसंद करें, गरीब की खिदमत करें। अगर हम सही तरीके से करेंगे, दिखावे वाली खिदमत नहीं जी। मैं देखता हूँ, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ और मेरा ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा आप बहुत से ज़्यादा लोगों को जानते हैं जो खिदमत करते हैं सिर्फ नाम बनाने के लिए कि हमारा नाम हो और कहीं हम पहुँचें। नहीं, बेलौस हो के गरीब की खिदमत करके जो ना जो इतनी खुशी होती है। और यही एक ईद उल अज़हा का पैगाम भी यही है, एहसार और कुर्बानी। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे सबका वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब और नवाबज़ादा शमाउन खान बारोज़ई साहब, उनके साहबजादे। तो ईद के ऊपर आपने देखा कि हमने सियासी भी और ख़ास तौर पर उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मतलब सवाल किए। होता ये है कि ईद के दिन हम इस तरह की अहम शख्सियात को रिक्वेस्ट करते हैं और उन्होंने बड़ी कमाल मेहरबानी से ईद वाले दिन भी टाइम निकाला और फिर पाकिस्तान से मुखातब हुए। तो इनकी बातें बड़ी काबिल गौर हैं, क्योंकि ये मुहब्बे वतन लोग हैं जो कह सकते हैं कि हमारे दादा ने ये किया और हमारे वालिद ने ये किया और हम ये कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है एक अहम तरीन, मैं समझता हूँ दुनिया में एक मोजज़ा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अनायत और बड़ी हम पर एक नेमत है। तो मुसलमानों का एक मजबूत किला भी है और आपने देखा कि इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला खुद भी करता है और हम सारे लोग भी। जो कमी कोताहियाँ आती और जाती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला इज़हार और कुर्बानी के इस दिन के तौर पर हम यही एक पैगाम है कि इज़हार और कुर्बानी के लिए वसी तर्जमे की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों को पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की, तो उसी की रस्म को हम आगे लेके चल रहे हैं, सुन्नत इब्राहीमी। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो टीवी टुडे की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक, अस्सलाम वालेकुम और अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।